السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، جنہوں نے شرک کا دور ہوتے ہوئے، بتوں کا دور ہوتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے ہوئے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمام شہنشاہوں کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی، جو خود کو خدا کہتے تھے ان کے سامنے جا کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جب ہر طرف بتوں کی پوجا ہو رہی ہے۔ روم کے جو پجاری تھے، روم کے جو لوگ تھے، 90 سے 95% لوگ اسی چیز کے اندر ڈوبے ہوئے تھے کہ ہم لوگوں نے بتوں کی پوجا کرنی ہے، اپنے خداؤں کی پوجا کرنی ہے۔ اندر سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اٹھ کر شہنشاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ تم بھی ہمارے جیسے انسان ہی ہو، تم خدا نہیں ہو سکتے، تمہارا خدا بھی وہ ہے جو ہمارا مالک ہے، تمہارا مالک بھی وہ ہے جو ہمارا خدا ہے۔ تو اس کے سامنے وحدانیت بیان کی۔ پتہ تھا ان کو اس وقت پتہ تھا کہ ہم نے گرفتار ہو جانا ہے، ہمیں کوڑے پڑنے ہیں، ہمیں مارے جانے کا خطرہ ہے، ہم نے مر جانا ہے۔ پتہ تھا ان کو کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہاں پہ پورے مجمع کے سامنے بیان کی تو میری جان جا سکتی ہے۔ سب کچھ پتہ تھا صحابہ کہف کو، لیکن ایک شخص نے آ کر جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی تو پیچھے سے 2-3 اور آ گئے، 4-5 اور آ گئے، تو پورا کا پورا ایک گروپ بن گیا۔ اس گروپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ جو ہو سکتا ہے وہ 3 ہوں، ہو سکتا ہے وہ 4 ہوں، ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہوں، تو ان کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی بھی جو ہے کنفرم بات نہیں کر سکتا کہ وہ 8 تھے یا 10 تھے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی۔ تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی تو وہ پکڑے گئے، کوڑے مارے ان کو کہ دوبارہ اپنا بیان واپس لے لو، شہنشاہ کے سامنے جو نافرمانی کی ہے تو آ کر ان سے معافی مانگو، ان کے سامنے آ کے توبہ کرو، تم نے بہت بڑے گستاخی کر دی ہے۔ لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا ہمیں مر جانا قبول ہے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے، ہم خدا کے ساتھ غداری نہیں کر سکتے۔ وہ اکیلا مالک ہے، وہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان کو ایک غار میں اللہ تعالیٰ لے کر گیا، وہاں پر 300 سال سلایا، اور سلانے کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں ہم 2 گھنٹے سوئے ہیں، ہم آدھا دن سوئے ہیں، نہیں آدھا دن نہیں سوئے، لگتا ہے ہم آدھے دن سے تھوڑا زیادہ سوئے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم 1 دن سوئے ہیں۔ مطلب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں 300 سال بعد سونے کے بعد۔ اب یہاں پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کرشمہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کرنے پہ آئے تو اپنے قدرت کے جو قانون ہیں وہ بھی چینج کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو یہ دکھانا تھا نا کہ واقعی اس کائنات کے اندر ایک پاور ہے جو اس پوری کائنات کی اکیلی مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون چینج کر دیے۔ آپ ذرا سوچیں 300 سال وہ سوئے ہیں، اور آج تک سائنس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ 300 سال کیسے سو گئے ایک غار کے اندر، بغیر کچھ کھائے پیے، بغیر جاگے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہ پلٹتے تھے، مطلب کروٹ لیتے تھے، وہ کروٹ بھی لیتے تھے، جاگتے بھی تھے، لیکن بغیر کچھ کھائے پیے 3 صدیاں وہ سوئے رہے۔ یہ بات آج تک سائنس کو سمجھ نہیں آ سکی، اور ہم لوگوں کا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کرنے پہ آئے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک چھوٹی سی نشانی تھی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا بتانا تھا کہ میں اگر 300 سال سلا کے انسانوں کو زندہ رکھ سکتا ہوں تو تمہیں موت دے کر بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں۔ تو اصحاب کہف نے اینڈ پہ 2 پیغام دیے تھے کہ ایک پیغام وہ کہتے تھے کہ ایک پیغام ہمارے لیے ہے اور ایک پیغام آپ لوگوں کے لیے، مطلب لوگوں کے لیے۔ وہ پہلا پیغام یہ تھا ان کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نظام، اپنا نام اس پوری دنیا کے اندر نافذ کر، اور جب ہم اٹھے تو ہم نے واقعی میں یہ دیکھ لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول کر لی کہ اس پوری دنیا کے اندر، اس پوری کائنات کے اندر، اس پورے شہر کے اندر اللہ تعالیٰ صرف تیرا ہی نام گونج رہا ہے۔ اور دوسری بات جو لوگوں آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 300 سال سلا کے دوبارہ زندہ کیا، 300 سال سلایا،
دوبارہ اٹھایا اور آپ لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ تو یہی چیز قیامت کے اوپر ایمان رکھنا، یہ اصحاب کہف نصیحت کر رہے ہیں لوگوں کو کہ قیامت کے اوپر ایمان ہمیشہ رکھنا، آخرت کے اوپر ہمیشہ ایمان رکھنا۔ جو خدا سلا کر دوبارہ زندہ کر سکتی ہے، سلا کر ہمیں دوبارہ اٹھا کے آپ کے درمیان رکھ سکتی ہے 300 سال بعد، وہ خدا صدیوں بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ تو قیامت کے اوپر ہمیشہ ایمان رکھنا، یہ 2 پیغام انہوں نے آخر میں دیے تھے۔ آج ہمارے پاس طاقت ہوتے ہوئے ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے یا برائی کو ہم روک نہیں سکتے۔ تو ایسے جو واقعات ہیں، تاریخی واقعات، ہمیں بے شمار سبق ان سے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اس واقعہ کا نقشہ بہت خوبصورتی سے قرآن مجید میں کھینچا ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو سورہ کہف کی مجھے یاد آ گیا، سورہ کہف کی فضیلت کے حوالے سے اگر میں بات کرتا چلوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، اچھے طریقے سے یاد کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو سورہ کہف کی پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھیں، ان کو یاد کریں، حفظ کریں ان کو، اور اس کے بعد سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعے کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی جو تلاوت ہے اگر آپ جمعے والے دن کرتے ہو تو وہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک آپ کے لیے سلامتی کا ذریعہ بن جاتی ہے، نور کا ذریعہ بن جاتی ہے، روشنی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب کہ سورہ کہف کا تعلق جمعے کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی اس کے بارے میں نصیحت بیان فرمائی ہے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کو پڑھا کرو۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں اصحاب کہف کے بارے میں۔ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن اصحاب کہف ایک انسانی تاریخ کا وہ معجزہ ہے جو انسانوں کو آج تک سمجھ نہیں آ سکا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے زندہ رکھا، بغیر کچھ کھلائے، بغیر کچھ پلائے، بغیر کسی کی نظروں میں لائے، بغیر کسی شور و غل کے، اور بغیر جسم خراب ہوئے، کچھ بھی نہیں ہوا۔